بسم اللہ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈی 18 تھے نا آج 18 ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 18 جون 2025 سپریم کورٹ آف پاکستان. آج ہمارا ریزرو سیٹ کا کیس سنا جا رہا ہے کورٹ روم نمبر 1 میں آئینی بینچ کے سامنے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارے حق کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پاکستان کی قوم نے جو اپنا 8 فروری کو الیکشن میں اپنے مینڈیٹ کا اظہار کیا جناب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جماعت کو کتنا مینڈیٹ ملا. میں کہتا ہوں پاکستان بننے کے بعد اور اس الیکشن کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوں گے، شاید 2024 کے الیکشن جیسا الیکشن کبھی نہ آئے جس میں پاکستانی قوم نے اسی جذبے کے ساتھ تحریک انصاف کو ووٹ کیا جس جذبے سے پاکستان بنایا تھا. اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے وقت میں بھی کسی سیاسی جماعت سے اس کا نشان نہیں چھینا. تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا. حالانکہ اسی سپریم کورٹ میں الیکشن کے بعد میں نے انہی محترم سینئر جج صاحبان سے اس کیس کی ہیرنگ کے دوران سنا تھا کہ تحریک انصاف تو بطور جماعت کبھی ختم ہی نہیں ہوئی. تحریک انصاف تو تھی، تو پھر الیکشن کمیشن نے پاکستانی قوم کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی؟ یہ زیادتی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ زیادتی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، یہ زیادتی میرے دائیں ہاتھ پہ کھڑے لال مالی کے ساتھ نہیں ہے جو 2 دفعہ ہمارا ایم این اے رہا ہے قومی اسمبلی کا، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے، پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ ممبر کے طور پہ. یہ زیادتی علی محمد کے ساتھ نہیں تھی جو 2 دفعہ ایم این اے بنا، 2013 میں، 2018 میں، پھر فیڈرل منسٹر سٹیٹ رہا تحریک انصاف کے بلے کے نشان پہ. یہ زیادتی ان پاکستانیوں کے ساتھ تھی جن کو حق تھا کہ وہ نون کو ووٹ کریں، وہ پی پی کو ووٹ کریں، وہ جمعیت کو ووٹ کریں، وہ اے این پی کو ووٹ کریں، ایم کیو ایم کو یا تحریک انصاف کو. آخر کیا وجہ تھی کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا؟ الیکشن کاغذات جمع کرنے کے وقت میں نے بھی وہ ٹکٹ جمع کیا اپنے آر او کے پاس جو مجھے میری جماعت نے دیا تھا. ہمارا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا، میرا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا، بیرسٹر گوہر کا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا، سلمان اکرم راجہ کا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا، شہریار خان افریدی کا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا، زرتاج گل وزیر کا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا، اسد قیصر کا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا، اور ایسے بے شمار ہمارے ایم این ایز کا. تو میرے بھائیوں، آج سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہوگا. پاکستانی عوام کے اس ہے اس سے نہ ایک سیٹ زیادہ نہ ایک سیٹ کم آپ نے ان کو دینے ہیں. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ جس طرح ایک ولچر گوشت کی طرف لپکتا ہے، مردار گوشت کی طرف لپکتا ہے. سخت الفاظ ہیں لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اپنی ریزرو سیٹیں لے لی حکومت نے، اپنی خواتین کی سیٹیں لے لی، پھر ہماری سیٹوں پہ نظر رکھی. کیا یہ مردار کا مال تھا؟ کیا یہ مال غنیمت تھا؟ یہ پاکستانی عوام کی امانت ہے، یہ عمران خان کی امانت ہے. جب تک علی محمد، لال مالی، سلمان راجہ، گوہر، شہریار افریدی ہم جیسے لوگ موجود ہیں، ہم اس کو نہیں کسی کو اڑانے دیں گے. سپریم کورٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں آج ایک تاریخی فیصلہ آج کل میں کرنا چاہیے کہ فیصلہ کر دیں کہ کبھی بھی کوئی طالع آزما پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ پھر ڈاکہ نہ ڈال سکے. اور چہ جائے کہ جنرل سیٹ، افسوس کی بات ہے خواتین جو میری بہنیں پیچھے کھڑی ہیں، خواتین اور مائنورٹیز جو وہ کمیونٹیز ہے پاکستان میں جن کو ان کا بڑی مشکل سے حق ملتا ہے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، کیا یہ صرف ہماری ہیں؟ کیا مائیں بہنیں سانجی نہیں ہیں؟ یہ کیا مردانگی ہے کہ آپ بچیوں بیٹیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے آگے؟ میرے ساتھ میری بہن کھڑی ہے میرے لیفٹ سائڈ پہ، کمل شوزب صاحبہ جو میری وومن ونگ کی تحریک انصاف کی صدر ہیں. یہ ایک باوقار اور غیرت مند خاتون ہیں جنہوں نے 2018
الیکشن میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی میں نمائندگی کی، ہماری ایم این اے تھی ریزرو سیٹ پہ. آج ان سے، مجھ سے، لال مالی سے، شہریار خان آفریدی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف ہیں؟ شہریار خان آفریدی سے جو وہ اس آفریدی ٹرائب سے ہے جہاں عزت پہ نسلوں دشمنیاں چلتی ہیں، ان کی بیٹیوں کو، بچیوں کو، ان کو سب کو تکلیف دی گئی. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان and the constitution of Pakistan and the democracy of Pakistan is at the crossroads of history. ایک اور چیز بھی میں سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کی نالج میں لانا چاہتا ہوں. میں بڑے دنوں بعد سپریم کورٹ آیا ہوں. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، نہ صرف بطور پارلیمنٹرین بطور وکیل بھی، کیونکہ مجھے ایک لمبی کانسٹیٹیوشن ہسٹری میرے ذہن میں ہے. اسی سپریم کورٹ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بے شمار کیسز میں آتا رہا. اسی سپریم کورٹ میں اپنے استاد محترم لطیف آفریدی لالا شہید کے ساتھ بھٹو ریفرنس کیس میں آتا رہا. آج میں سپریم کورٹ میں اپنی بہنوں ماؤں کے حق کے لیے کھڑا ہوں. لیکن آپ کا احترام اپنی جگہ، جتنے جج صاحبان ہیں، کیونکہ بطور وکیل مجھے پتہ ہے ججوں کا احترام کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں آئینی بینچ کے محترم جج صاحبان کے سامنے یہ نقطہ رکھ رہا ہوں کہ جس آئینی ترمیم کی بنیاد پہ یہ آئینی بینچ بنا ہے، وہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے ایم این ایز کو پریشرائز کر کے، اغوا کر کے، تھریٹ کر کے، لالچ دے کے، ہمارے ممبران کو توڑ کے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کی گئی. یعنی آئین میں ترمیم غیر آئینی طریقے سے کی گئی اور پوری دنیا نے وہ نظارے دیکھے. اس کا بھی جوڈیشل نوٹس اس سپریم کورٹ کو آج نہیں تو کل لینا ہوگا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے نالج میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی توقع ہے کہ جس سپریم کورٹ کے لیے عمران خان صاحب نے جس کی آزادی کے لیے خود جیل کاٹی، 8 دن جیل میں رہے ایک طالع ازمہ مشرف صاحب کے دور میں، ان کی توقع صرف اتنی ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ انصاف کرے. لیکن ہماری اعلیٰ عدلیہ کو خود اب انصاف کی ضرورت ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لیٹر آج بھی انصاف کا متقاضی ہے. ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، آج تک اس پہ عمل ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ ہم ہماری خواتین کا، ہماری بچیوں کا، بیٹیوں کا جو حق ہے، جو عمران خان کے گھر کا، علی محمد کے گھر کا حق نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ جس جماعت کو انہوں نے ووٹ دیا اس کے متناسب جتنی خواتین کو وہ حق ملتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے سپریم کورٹ آف پاکستان. حق دیں ہماری جماعت کو، پاکستان کے عوام کو. اور ایک اور بھی قانونی نقطہ ہے سامنے میں رکھ دوں، حالانکہ ہمارے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر طریقے سے بینچ کے سامنے بھی رکھا. میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. ریویو پٹیشنز میں کبھی بھی فیصلے کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا جاتا. ریویو پٹیشن میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیصلے میں اگر کوئی تھوڑا بہت قانونی سقم ہے اس کو دیکھ لیا جائے. اسی سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ ہمارے حق میں موجود ہے کہ ہماری جماعت کو بطور جماعت، پارلیمانی جماعت تسلیم کیا گیا، تحریک انصاف کو بطور جماعت الیکشن لڑنے کے حق کو تسلیم کیا گیا. اور سرزنش ہوئی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ ہمارا الیکشن سمبل لے کے کیوں زیادتی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی 41 سیٹوں کو تو دیکھیں گے، جس کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ اس کو ڈکلیئر کریں، ان کو تحریک انصاف ڈکلیئر کریں اور اس کے متناسب ہماری مائنورٹی سیٹیں اور خواتین کی ریزرو سیٹیں ہمیں دی جائیں. آج تک تقریباً سال میرے خیال میں ہونے کو آیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے تقریباً، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہمارے قابل صدر احترام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک عمل نہیں کیا. اور ریویو پٹیشن میں دوبارہ میں یہ کہہ دوں کہ عام طور پہ ہم نے یہ پڑھا، پاکستان میں بھی پڑھا اور قانون کے اسٹڈی میں لندن سے بھی یہ پڑھا کہ ریویو پٹیشن میں عمومی طور پہ ایز آف پریکٹس وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو. یہ پہلی بار ایک ریویو پٹیشن میرے خیال میں اتنے بڑے پیمانے پہ سنی جا رہی ہے جس میں وہ جج صاحبان جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا تھا، ان کی خواہش تھی کہ اس میں بیٹھیں، ان کو اس بینچ سے باہر رکھا گیا. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم ان جج صاحبان کا بھی احترام کرتے ہیں. جو بھی سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی جج کے، کسی سینئر پیونی جج کے، چیف جسٹس کے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن قانونی نکات، ہماری تشویش، ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. میں دوبارہ سمرائز کر دوں کہ کبھی بھی ریویو پٹیشن میں اوریجنل فیصلے کے میرٹس کو نہیں ٹچ کیا جاتا. تھوڑا بہت قانونی سقم اگر ہو اس کو دیکھا جاتا ہے.
اور ریویو پٹیشن میں وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو. اور تیسرا، جو حکم الیکشن کمیشن نے پچھلے سال دیا تھا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے، اس پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور جتنا ہمارا حصہ بنتا تھا کم از کم وہ تو دیتے اس فیصلے کے تناظر میں. اور آخری بات، ہمیں ہماری سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی وہ تو رب کو پتا ہے، لیکن اس سیٹ میں سے ایک سیٹ کا بھی حق حکومت کا نہیں ہے. برائے مہربانی پاکستان کی خواتین کے ساتھ، پاکستان کی مائنورٹیز کے ساتھ، نان مسلم پاکستانیز کے ساتھ، اور وہ کمیونٹیز جو ہمیشہ جبر کا شکار رہتی ہیں یا جن کو ان کا حق نہیں ملتا، کم از کم سپریم کورٹ کے اندر سے ان کو انصاف ملنا چاہیے. کیونکہ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی، میری سپیچ کا بلیک آؤٹ کیا گیا. نہ میں دہشت گرد ہوں، میں محب وطن پاکستانی ہوں. آپ کا تو نہیں پتا میرے دادا نے پاکستان بنایا تھا. آپ کا تو نہیں پتا میرے علاقے میں جنازے آتے ہیں. آپ کا تو نہیں پتا ہم نے پاکستان سے وفاداری کی قسم کھائی ہے. قومی اسمبلی سے میرے سپیچ کا بلیک آؤٹ، باہر پریس ٹاک کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے، وہاں سے میری سپیچ کا بلیک آؤٹ. عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سنے جاتے، ان تک رسائی کو روک دیا گیا. ان تک نہ میں مل پا رہا ہوں 7 مہینے سے، نہ ہمارے وکلا جا سکتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فیملی ممبرز تک کو روکا جاتا ہے. ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کو روکا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سن رہے. علی محمد جیسے پرانے پی ٹی آئی ورکرز کو اسے ملنے نہیں دے رہے. قومی اسمبلی میں سپیچ کا بائیکاٹ، پریس ٹاک میں سپیچ کا بائیکاٹ. احتجاج میں نکلتے ہیں تو گولی مار دیتے ہو. کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. میں نے قومی اسمبلی کے باہر یہ بات کی، جب عدالت کا دروازہ بند کر رہے ہو، جب پریس کا دروازہ بند کر رہے ہو، جب عدالت کے حکم کے باوجود لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے، اور جو حق بات کرتا ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، تو کیا کریں ہم؟ بحیرہ عرب میں جا کے خودکشیاں کر لیں اجتماعی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، اس میں ہمارے سٹیٹس نہیں ہیں. 25 کروڑ کے ملک میں 25 کروڑ کے ملک میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میں اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ چارپائی پہ، بیگ پہ میرا جو نشان تھا وہ مچھلی پہ، ڈالفن پہ، اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ، ڈھول پہ اور چڑیا پہ، اور ان چیزوں پہ جا کے اس قوم نے گلی گلی پوچھا. ماضی میں کینڈیڈیٹس جماعتوں کے لوگوں کے پاس جاتے تھے مجھے ووٹ کرو. یہ علیحدہ الیکشن تھا جس میں عوام پیچھے پیچھے پھرتی تھی کہ میرے تحریک انصاف کا وہ کینڈیڈیٹ جو عمران خان کا سپاہی ہے، جس کو بلہ ملنا تھا اس کو بلہ نہیں ملا. میں جا کے چیک کروں میرے کینڈیڈیٹ کا نشان چارپائی ہے، بیگ ہے، کیا ہے؟ سلام ہے پاکستانی قوم، آپ کی کمٹمنٹ ڈیموکریسی سے اور عمران خان صاحب سے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم سپریم کورٹ سے توقع کرتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو پھر امید ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنے آرگیومنٹس سٹارٹ کیے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کیس بتایا ہے. کیس صرف اتنا سا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ریویو یہ کہہ کے ڈالا ہے کہ جب تک میری مرضی کا فیصلہ نہیں ہوگا میں نہیں مانوں گا. سمپل سا اتنا سا کیس ہے، اور یہی بات بار بار بتائی جا رہی ہے. تمام ہمارے ججز کو بتایا جا رہا ہے کہ جب 8 فروری گزر گیا، 11 فروری گزر گیا، اور تقریباً مئی میں جا کر یہ کیس لگا، تو اس کے بعد تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا، یوں کر لیتے تو کیا ہوتا، وہ کر لیتے تو کیا ہوتا. یہ ہم سے پوچھے کہ ہمارے پہ اس وقت کیا گزری کہ ہم جب ریزرو سیٹس کے پیپر جمع کرانے کے لیے نہیں جا پا رہے تھے، ہمیں وکلا کی مدد لینی پڑی کیونکہ وہاں بھی پولیس کھڑی تھی خواتین کو اٹھانے کے لیے. یہ میں آپ کو 22 دسمبر کی بات بتا رہی ہوں 2023 کی، کہ خواتین کو بھی تھریٹس اتنا ہی تھا. ٹوکن لسٹیں جب جمع کرائی تھی تو خواتین کے ایڈریس دیتے ہوئے ہماری پارٹی ڈر رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ اب ان کے گھروں میں ریڈ شروع ہو جائے، ان کے بچوں کو اٹھا لیا جائے. اور یہاں پر جس قسم کی آئیڈیلسٹک سینیریو کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں ہم پاکستان میں نہیں، شاید امریکی جمہوریت میں جا کے الیکشن لڑ رہے تھے، جہاں بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیولپڈ ماحول ہوتا ہے اور لوگوں کے رائٹس کو شاید پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. مجھے افسوس ہو رہا تھا سن کے، اور میری وہ تکلیفیں دوبارہ واپس ہو گئیں جب سلمان راجہ صاحب نے کارنر میٹنگ کا ذکر کیا. میں نے حلقہ این 166 سے الیکشن لڑا تھا، ہمیں تو حسرت ہی رہی کہ ہم کوئی کارنر میٹنگ کر لیں. میرے ساتھ یہ کچھ خواتین کھڑی ہیں، روبینہ شاہین صاحبہ ہیں، یہ لوگ اچھ کے بازار میں کچھ دیر کے لیے پمفلٹ بانٹنے گئی تھی. وہاں سبزی والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سبزی والوں نے ان کو دیکھ کے 2 نعرے لگائے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک ایس ایچ او صاحب کو تعینات کروایا تھا ہمارے
हल्के से जितवाए गए समी गिलानी साहब के पेरोल पे भी थे वो, नाम भी उनका मैं ज़रूर लूँगी, मुस्लिम ज़िया, 10 से 12 खवातीन को घसीटते हुए लेकर गए, थाने में बंद किया, ठुड्डे मारे इनको, इनके सिरों से चादरें खींची और इनको पूरा दिन हब्से बेजा में रखा गया, नंगी गंदी गालियां दी गई, इनसे बार बार पूछा जाता था कि आपकी कैंडिडेट कमल शोजब का है और आप क्यों यहाँ पे कैंपेन कर रही। ऐसे में हमारे पास एक ऑर्डर मौजूद था, हमने उस वक्त भी पटिशन्स फाइल की थी, मैंने पटिशन फाइल की थी कि हमें हरास किया जा रहा है, हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही। इन्होंने वो लेटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसएचओ साहब के सामने रखा, उन्होंने कहा बीबी उठाओ, ये अंग्रेजी में लिखी हुई चीज़ें हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। तो यहाँ तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें होती हैं, ये हमारे जो जख्म है वो ना ही कुरे दें तो अच्छी बात होगी कि कौन सा उस वक्त कैंपेन हो रही थी और कौन सी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जिस तरीके से हमने अपने पेपर्स जमा कराए, इवन रिजर्व सीट्स की जिस तरह हमने लिस्टें जमा कराई, पंजाब में तो कोई हाल ही नहीं था कि आप बाहर भी निकल सके। तो उस दौरान में जितनी हमने पटिशन्स की वो हमें पता है कि हमने कैसे की, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इसीलिए खटकाया था कि पूरा इंसाफ मिले, ताकि ये देखें कि हमारे साथ जो जुल्म और सितम हुआ था और जिस किस्म का इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस 13 मेंबर बेंच में से 11 अपने जजेस का, जिन्होंने इसको मेंशन किया कि इलेक्शन कमीशन की सारी गलतियों का खुमियाजा पाकिस्तान की अवाम और उनके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों को नहीं भुगतना। उन्होंने पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री पे भी नज़र डाली, उन्होंने ये भी देखा कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स ने एक पार्टी को कैसे ज्वाइन किया, किस सिनेरियो में किया, और उस सारे मामलात को, उन गलतियों को जो इलेक्शन कमीशन ने कमिट की थी उसको ठीक करते हुए 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लिखी हैं। हम इस वक्त ये सीटें जीत के बैठे हैं और पिछले 11.5 महीने से इलेक्शन कमीशन की ढिठाई देखिए कि 13 रुकनी बेंच के आए हुए फैसले को उन्होंने मानने से इनकार किया और वो ले तो लाल करे। तरीक़ेकार ये भी हो सकता था कि आप फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करते, आप सीटें इशू करते और उसके बाद आप रिव्यू में आ जाते। कोई स्टे नहीं हुआ हुआ, उस फैसले के अगेंस्ट स्टे नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप उनकी ढिठाई चेक करें कि वो आके फिर 11 रुकनी बेंच के सामने बड़े जोरों शोर से कह रहे हैं कि हमने फैसला नहीं माना क्योंकि हमारी मर्जी का फैसला नहीं था। तो अब बात सीटों की एलोकेशन से बहुत आगे बढ़ गई है, बात आइन और कानून को अपहोल्ड करने की है, पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को अपहोल्ड करने की है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को अपहोल्ड करने की है। और हम ये लाल माली साहब हमारे नॉन मुस्लिम्स के को रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये माइनॉरिटी के सदर हैं, मैं वुमेन विंग को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे साथ ये खवातीन इसलिए आती हैं कि पाकिस्तान की वो आवाम जिसने वोट दिया था पीटीआई को, जिसने वोट दिया था इमरान खान के कैंडिडेट्स को और उनको उनका जायज़ हक नहीं मिला, उनकी रिप्रेजेंटेशन उस पार्लियामान में नहीं हुई, बिलखसूस खवातीन की और हमारी गैर मुस्लिम भाई बहनों की, उनको रिप्रेजेंट करने और उनकी आवाज़ बनने आती हैं और इस ऑनरेबल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को याद कराने आती हैं कि आपने खवातीन का और हमारे अक़लियतों का हक देना है, दे चुके हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन कौन से खाने में बंद कर दी गई है जिसके लिए हमें बुलाया गया था, क्यों नहीं उससे बासपुरस हो रही इलेक्शन कमीशन से। या ऑन रिकॉर्ड में बता दूं कि कल ओपन कोर्ट में जब रिमार्क्स दिए गए और ऑनरेबल जजेस की तरफ से तंबी की गई इलेक्शन कमीशन को कि 39 मेंबर्स को आप नोटिफाई कर चुके हैं, आप उनका नोटिफिकेशन इशू कर चुके हैं कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अगेंस्ट आपने रिजर्व सीट्स क्यों नहीं दी पार्टी को। तो फिर मैंने एप्लीकेशन फाइल की है और लाल माली साहब ने एप्लीकेशन दोबारा जाके चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन को देकर आए हैं, उसका डायरी नंबर लिखवा कर लेकर आए हैं। अब देखते हैं कि कितनी लहतो लाल होती है। और यहाँ पर यह भी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर अवाम भी नोटिस ले, आप जो सुनने वाले हैं वो सब इस चीज़ को ज़हन में रखें कि क्या
इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस वक्त कंप्लाइंस करेगा जब उसकी मर्जी का फैसला आएगा? क्या पाकिस्तान का गैर आईनी जो आईनी इदारा है वो, और जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए, वो गैर आईनी सरगर्मियां करेगा कि वो एक जमात के खिलाफ पार्टी बनेगा और वो कहेगा कि जी मैं ग्रीफ्ट पार्टी बन के आ गया हूँ? क्या वो एक जमात है या वो एक आईनी इदारा है? उसकी नज़र में क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी और वोटर बराबर है? इस सारे मामले को अगर आप नोट कर लें, पिछले 1-1.5 साल में जो ये केस जिस तरीके से यहाँ पे प्लीड हुआ, इससे अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार अमल नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान के वोटर के लिए गैर जानिबदारी का सबूत पेश अमली तौर पे नहीं कर रहा। उसकी नज़र में तमाम पॉलिटिकल जमातें बराबर नहीं है। जिस तरह उन्होंने हमारी सीटें बांटी थी, उस पे भी सवाल पूछना चाहिए कि किस कानून के तहत सीटें बांटी थी। जस्टिस आयशा साहिबा की सवाल मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, जवाब आज तक कभी भी नहीं आया। और जब ये रिव्यू फाइल हुआ उस वक्त भी उन्होंने सवाल पूछा था कि इलेक्शन कमीशन से कि आपको क्या नुकसान हुआ है या आप कैसे एग्रीव्ड पार्टी बनकर आ गई, आप पार्टी कैसे बन सकते? और वहीं पर उन्होंने कहा था कि ये रिव्यू फाइल नहीं हो सकता, ये रिव्यू परमिट नहीं हो सकता। सो ये सवालात मौजूद हैं। पाकिस्तान में आइन की सुप्रीमेसी, जमहूरियत की सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट की इज्जत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, हम उसके इमरान खान के सिपाही खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मामला जीतने का नहीं है, मामला सीटों का नहीं है, मामला इंसाफ का है, मामला रेजिस्टेंस का है कि पाकिस्तान की अवाम ने जो वोट दिया था 8 फरवरी को, उसकी सेंटिटी के लिए कौन खड़ा हुआ, ये तारीख फैसला करेगी। जी बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट एक मुख्तसर सी बात करूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बेस्ट बॉलर ने अपनी इनिंग शुरू की है। सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने रिवर्स स्विंग भी की है, बाउंसर भी मारे हैं, गुगली भी मारी है। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की विकेटें जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, उन्होंने आज जिस चीज़ पे फोकस किया है कि रिव्यू में जो ऑर्डर में फैसला आया है, जो अंडर रिव्यू है, वो फैक्ट्स पर मुनसर है। और फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जिनको कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा, इसलिए ये इन फैक्ट्स पे रिव्यू बनता नहीं है। दूसरी बात, आइन से डिविएशन की उन्होंने की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को पीटीआई का डिक्लेयर ना करके आइन से इनराफ किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश की और वो डिविएशन हुई है आइन की। अब ये कोर्ट जो जहाँ पे मुनसिफ बैठते हैं, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, ये उस पर लाजिम था कि उस डिविएशन को ठीक करे और उसके नतीजे में जो गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए। ये रिजर्व सीट्स का केस सिर्फ रिजर्व सीट्स का केस नहीं है, ये आईने पाकिस्तान को जो मस्क करने का केस है। अगर ये सीटें इस हुकूमत को दी जाती हैं जो इलेजिटिमेट है, जो नाजायज़ हुकूमत है, तो इस हुकूमत ने पहले ही पाकिस्तान की आवाम से राय की जो आज़ादी है उसका हक छीन लिया है, मीडिया का हक छीन लिया है, असेंबली का हक छीन लिया है, तो बाकी हुकूक भी इससे छीन लिए जाएंगे। हर बार आज भी एक जज साहब बजाय हेयरिंग सुनने के यही सोच रहे थे कि सलमान अकरम राजा साहब को टेक्निकली कैसे आउट किया जाए, और उन्होंने उनका फिर आज लोकस स्टैंडाई पे बात की है कि उनका यहाँ पे आने का हक क्या है। मैं इस आईनी बेंच से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ये बेंच बना हुआ है, ये 26वीं तरमीम के तहत बना है। ये वो तरमीम थी जहाँ पे पार्लियामेंटेंट्स की बीवियों को, बेटों को और उनको अगवा करके ये तरमीम लाई गई, उससे ये आईनी बेंच पैदा हुआ है और ये अंडर रिव्यू है। आपका लोकल स्टैंडाई क्या है? आप वो 26वीं तरमीम का जो केस है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? और मुझे उम्मीद है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस भी सुना जाएगा और पाकिस्तान की आवाम से इंसाफ किया जाएगा और जिनको उन्होंने वोट दिया है वो हक
تسلیم کیا جائے گا. ایک ٹوٹا پھوٹا شعر مجھے یاد ہے, میں امید ہوں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کورٹ, یہ منصف, یہ وکیل, یہ جج صرف ایک بہانہ ہے. فیصلہ لکھا ہوا ہے, وہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ سنانا ہے. تو میں امید کروں گا کہ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گی. بہت شکریہ. فون بند کر دے اب.